لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإسرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سیرت رسول خدا کے عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی اور اب معراج کے سفر کے حالات ہمارے عنوان میں بیان کیے جائیں گے. معراج کے سفر کے سلسلے میں آج تیسری گفتگو ہے. پہلی تقریر میں پیغمبر اسلام کے سفر کا دنیاوی حصہ بیان کیا گیا کہ مسجد الحرام یا مسجد الحرام سے ملے ہوئے ام ہانی کے گھر سے براق سواری پہ پیغمبر اسلام کا سفر شروع ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف مراحل سے گزر کے بیت المقدس کے اختتام کو پہنچا. دوسری تقریر میں آسمانوں کے سفر کا آغاز بیان کیا گیا کہ بیت المقدس میں انبیاء کی جماعت کی امامت فرمانے کے بعد اب پیغمبر اسلام دنیا کو چھوڑ کے آسمانوں کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں اور گزشتہ منگل کی تقریر جو دوسری تقریر تھی وہ اس منزل تک پہنچی کہ زمین سے آسمان کے سفر کے دوران کیا واقعات پیش آئے اور پھر آسمان اول پہلے آسمان میں پیغمبر اسلام کا داخلہ ہوا جہاں پہلے آسمان کے فرشتوں کا سردار اسماعیل جو صاحب الخطبہ بھی کہلاتا ہے اللہ کے رسول کا استقبال کرتا ہے اور اس پہلے آسمان پر پیغمبر اسلام نے جو مشاہدے کی جن چیزوں کو پیغمبر اسلام نے دیکھا ان کا تذکرہ کیا گیا. آج کی تقریر پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان جو واقعات ہیں ان کے بارے میں ہوگی اور اگرچہ گزشتہ تقاریر کافی طویل تھی لیکن بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر آج ہماری تقریر کا دورانیہ مختصر رہے گا اور فقط پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان کے مشاہدات ہمارا عنوان ہے. انشاءاللہ سفر معراج کے سلسلے کی چوتھی تقریر میں دوسرے آسمان کے حالات سے ساتویں آسمان تک کے حالات بیان کیے جائیں گے. اس سفر کا جو سب سے زیادہ لمبا حصہ ہے وہ یہی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان تک تھا. اس کے بعد ساتویں آسمان تک جلدی جلدی مراحل طے کیے گئے. ہاں ساتویں آسمان پر جانے کے بعد پھر کچھ اور مشاہدات سامنے آئے. تو پہلے آسمان پر پیغمبر اسلام تشریف لے جا چکے ہیں. پہلے آسمان پر فرشتوں نے پیغمبر اسلام کی زیارت کر لی ہے. پیغمبر اسلام کی ملاقات یہیں پر جہنم کے داروغہ جس کا لقب مالک ہے اس سے بھی ہو چکی ہے. اس کے بعد پیغمبر اسلام کی ملاقات کسی آسمان پر جناب آدم سے بھی ہوئی جو اپنی نیک اور راہ حق سے ہٹی ہوئی اولاد کو دیکھ کر کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی غمگین ہوتے ہیں. اور پھر اسی آسمان کے آخر میں پیغمبر اسلام کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی. کچھ باتیں ایسی ہیں جو مجھے معراج کی ہر تقریر میں شروع میں بیان کرنا پڑ رہی ہیں اور بعض اوقات اچھا بھی محسوس نہیں ہوتا لیکن کیا کیا جائے اس کے بغیر بعض اعتراضات ذہنوں میں پیدا ہو سکتے ہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج کا سفر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا ہے، اس لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پہلے سفر میں کسی اور آسمان پر تھی، دوسرے سفر میں کسی اور آسمان پر، خود جناب آدم ہی کا تذکرہ پہلے آسمان پر بھی ملتا ہے اور تیسرے آسمان پر بھی، لیکن پہلے سفر معراج میں جناب آدم آسمان اول میں تھے۔ ملک الموت کے بارے میں روایت یہ بھی ہے کہ وہ پہلے آسمان پہ پیغمبر سے ملا، ایک روایت یہ ہے کہ چوتھے آسمان پر پیغمبر اسلام سے ملا۔ تو یہ الگ الگ سفر معراج میں الگ الگ واقعات پیش آئے، لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پہلے سفر معراج کی حالات زیادہ تفصیل سے بیان کیے جائیں، اس لیے اگر آپ کو کسی کتاب کے مطالعے کے دوران تفصیلات میں کوئی فرق نظر آئے گا تو اس کی وجہ روایتوں کا فرق ہوگی، اور روایتوں کا فرق اس لیے ہوگا کہ کتاب میں کسی اور معراج کی تفصیل ہوگی، تقریر میں پہلے سفر معراج کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی دو تقاریر میں بھی اس کی ضرورت تھی، لیکن آج کی تو پوری تقریر بغیر اس نقطے کو سمجھے ہوئے نہیں ہو سکتا، سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ پیغمبر اسلام کا علم جبرائیل سے زیادہ، جبرائیل پیغمبر اسلام کے نہ استاد ہیں، نہ رہبر ہیں، نہ ہادی۔ البتہ جبرائیل کا اپنا مقام بھی بہت بلند ہے، لیکن پیغمبر کے مقام کو جبرائیل کے مقام سے ملانا کوئی نسبت ہی نہیں۔ پھر بھی سفر معراج کے دوران اکثر مقامات پر پیغمبر سوال کرتے نظر آتے ہیں اور جبرائیل جواب دیتے ہیں، تو اس کی وجہ پیغمبر اسلام کی لا علمی نہیں کہ پیغمبر کو نہیں معلوم، بلکہ اس کی وجہ ہم تک اس بات کو پہنچانا تھا، اور اس کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ پیغمبر سوال کریں، جبرائیل جواب دیں، جس کو ہم اصول فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں تقریر معصوم۔ جبرائیل ایک جواب دے رہے ہیں، پیغمبر خاموش رہتے ہیں، پیغمبر کی خاموشی جبرائیل کے جواب کو صحیح ثابت کرتی۔ ویسے اس مسئلے میں بڑی بحثیں، لیکن زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو میرا اصل موضوع ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ اس وقت جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جو روایت کتابوں میں موجود ہے، اس روایت کو میں لفظ لفظ نقل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ادنا سا تصرف کیا گیا ہے جو اصول فقہ کی اصطلاح میں اس کا نام ہے منقول بالمعنی۔ اور پہلی حدیث تو بالکل لفظ بلفظ ہے، دوسری حدیث پہلی حدیث کے انداز سے میں نے سمجھنے میں آسانی ہو جائے اس لیے اس کے اندر پہلی حدیث کا انداز اختیار کر لیا گیا ہے۔ اب یہ تو خشک کی بحث کی شروع میں، آئیے ہم اپنے عنوان سے گفتگو شروع کریں۔ سفر معراج کے پیغمبر اسلام پہلے آسمان کے اس تیسرے حصے میں پہنچے جہاں ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ ملک الموت کے سامنے وہ تختی رکھی جس پہ ملک الموت نگاہ ڈالتا ہے اور تیزی کے ساتھ عمل میں مصروف ہو جاتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ملک الموت کے 2 ہاتھ نہیں تھے بلکہ کثیر تعداد میں اس کے ہاتھ تھے، اور مسلسل اس کے سارے ہاتھ مصروف عمل ہیں۔ پیغمبر اسلام کو دیکھتا ہے ملک الموت، پیغمبر اسلام کو سلام کرتا ہے، اللہ کے رسول سلام کا جواب دیتے، اور پہلا سوال پیغمبر اسلام یہ کرتے کہ اے ملک الموت، کیا دنیا کے تمام انسانوں کی روحیں تو قبض کرے گا؟ ملک الموت کہتا ہے کہ ہاں یا نبی اللہ، پروردگار عالم نے میری یہ ذمہ داری لگائی، میری یہ ڈیوٹی لگائی، میرا یہ فریضہ قرار دیا کہ میں دنیا کے تمام انسانوں کی روحوں کو قبض کروں، البتہ 2 روحیں ایسی جو میرے اختیار سے باہر ہیں انہیں میں قبض نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں وہ کون سی 2 روحیں؟ کہا اللہ کے رسول، ایک تو آپ کی روح ہے کہ جس کا مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں کبھی آپ کی روح کو قبض کروں، اور دوسرے آپ کے بھائی علی کی روح ہے کہ جس کا مجھے اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روحیں وہی ہیں کہ جو پیغمبر اسلام اور علی کی روح ہے کہ جنہیں ملک الموت کہہ رہا پروردگار عالم براہ راست خود قبض کرے گا۔ جب آپ دونوں کی روحیں قبض کرنے کا مرحلہ آئے گا تو خود پروردگار سبحانہ و تعالی اس فریضے کو، اس ذمہ داری کو ادا کرے گا۔ آپ ملک الموت آئے گا ضرور، لیکن روح رسالت یا روح امامت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول ان 2 روحوں کے علاوہ
دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کی روحوں کو مجھے قبض کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام نے پھر وہ دوسرا سوال کیا جس کا جواب گزشتہ ہفتے گزر گیا کہ اے ملک الموت، جب تو کسی گھر میں جاتا ہے تو وہاں رونا پیٹنا ہوتا ہے، تو خود بھی کبھی رویا، اور جب تو کسی گھر سے گزرتا ہے تو اکثر لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ کیسی موت آئی، خود تجھے بھی کبھی تعجب ہوا ہے؟ ملک الموت نے اس کا تفصیلی جواب دیا جو گزشتہ تقریر میں بیان ہو چکا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام سوال کر رہے ہیں کہ اے ملک الموت، یہ روحیں قبض کرنے کے عمل کے دوران تو بار بار اس دنیا پہ نگاہ کیوں ڈال رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، پروردگار عالم اس ساری دنیا کو اس طرح سے میرے اختیار میں دیا جس طرح ایک درہم کسی انسان کے ہاتھ میں ہو، یعنی ہماری آج کی اصطلاح اگر آپ کے ہاتھ میں 54 یا 58 رکھ دی جائے تو جس طرح ایک وقت میں آپ اس پورے سکے کو دیکھ سکتے ہیں، اس پہ کیا لکھا ہے، کیا نقش و نگار بنا ہے، کس انداز کا سکہ ہے۔ ملک الموت کہہ رہا ہے کہ یہ ساری دنیا میرے ہاتھ میں موجود ایک سکے کی مانند ہے۔ دنیا میں کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، دنیا میں کس انسان کی روح کو قبض کرنا ہے، یہ منظر ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول، اب ملک الموت کا وہ جملہ شروع ہو رہا جو ماہ رمضان کے سال گزشتہ کی مجالس میں میں نے بیان کیا تھا۔ ملک الموت کہہ رہا، اللہ کے رسول، روحوں کو قبض کرنے کے علاوہ بھی میں دنیا پہ بار بار اس لیے نگاہ ڈالتا ہوں کہ دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جسے میں روزانہ 5 مرتبہ نہ دیکھوں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے میں روزانہ کم سے کم 5 مرتبہ نہ دیکھوں۔ پیغمبر اسلام سوال کرتے ہیں آخر کس لیے؟ کہا اللہ کے رسول، یہ اس لیے کہ میری ایک ذمہ داری یہ بھی کہ جب کبھی وقت نماز آتا ہے تو میں دنیا کے تمام گھروں میں نگاہ ڈال کے دیکھتا ہوں کہ کون آدمی مصلی پہ کھڑا ہو کر اول وقت میں نماز ادا کر رہا ہے۔ اگر کسی مومن یا مومنہ کو 40 دن تک میں اس حالت میں پاؤں کہ کوئی نماز اس نے اول وقت سے دیر سے نہیں پڑھی ہے تو میری اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے میں جاتا ہوں تو انتہائی آسانی کے ساتھ، انتہائی سہولت کے ساتھ، کم سے کم تکلیف پہنچاتے ہوئے اس کی روح کو قبض کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ باقی انسانوں کی روح قبض کرنے جب میں جاتا ہوں تو وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ روح قبض کرنے کا مسئلہ اپنی جگہ، خالی میری شکل دیکھتے ہی وہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب میں اس کے گھر والوں کا رونا پیٹنا سنتا ہوں تو کہتا ہوں کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کوئی آج میں پہلی مرتبہ تو تمہارے گھر میں نہیں آیا اور آخری مرتبہ بھی تمہارے گھر میں نہیں آیا، اس سے پہلے بھی تمہارے گھر کا چکر لگا چکا ہوں، اس کے بعد بھی تمہارے گھر میں آتا رہوں گا، جب تک کہ اس گھر میں ایک بھی زندہ آدمی موجود ہے میرا آنا جانا رہے گا۔ تم اس مرنے والے پہ رو رہے ہو، بس ملک الموت کا آخری جملہ، تم اس مرنے والے پہ رو رہے ہو، مگر کیا تم نے سوچا ہے کہ کل میں تمہاری روح کو قبض کر رہا ہوں گا، اس وقت تم پہ کیا گزرے گی؟ پیغمبر اسلام اور ملک الموت کی گفتگو مکمل ہو گئی۔ ملک الموت نے یہ بھی بتایا کہ وہ روح کس طرح قبض کرتا ہے، یہ بھی بتایا کہ روح کے قبض کرنے کے دوران اس کے لیے سہولت و آسانی مہیا کرتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام جبرائیل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، پہلا آسمان اور دوسرا آسمان، ان دونوں کے درمیان جو علاقہ اس میں سے اب پیغمبر اسلام کا گزر ہو رہا، اور یہ وہ مقام ہے کہ رحمت للعالمین پیغمبر جب اس علاقے سے گزرے تو واپس دنیا میں آنے کے بعد بھی مرتے دم تک اس سفر معراج کا یہ حصہ پیغمبر کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہا۔ مجھے احساس تو ہو رہا کہ میں وہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ اور کسی نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، میں نے خود کئی مرتبہ پڑھی ہے یہ روایت، لیکن معراج کے حالات میں اس کو نظر انداز کر دوں تو ایک بڑی کمی ہو جائے گی۔ اب ایک روایت سنیے، یہ روایت سفر معراج کی ہے مگر پیغمبر نے بہت بعد میں بیان کی، اور روایت کا راوی کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی عام صحابی رسول نہیں ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، خود یہ روایت بھی ہم تک پہنچی ہے امیر المومنین کے حوالے سے کہ میرا مولا کہتا ہے ایک دن میں فاطمہ کے ساتھ خدمت رسول میں پہنچا،
عام طور پر ہر صبح و شام کو پیغمبر اسلام بیٹی کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں. آج بیٹی اور داماد پیغمبر کے حجرے میں تشریف لے جا رہے ہیں. بہار الانوار کی 6ٹھی جلد پیغمبر اسلام کے حجرے میں بیٹی اور داماد پہنچتے ہیں، مگر دیکھا کہ پیغمبر اسلام سر جھکائے بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. پیغمبر اسلام گریہ فرما رہے ہیں. بیٹی اپنے باپ کی یہ حالت دیکھے، عام بیٹی اور عام باپ ہو تو تڑپ اٹھتی ہے بیٹی، فاطمہ جیسی بیٹی اور پیغمبر جیسا باپ ہو تو شہزادی کے دل میں کیا قیامت گزری ہوگی. بابا یہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بابا یہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا فاطمہ بیٹی، جب میں معراج کے سفر پہ گیا تھا تو وہاں میں پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان اپنی امت کی چند عورتوں کو ایسے عذاب میں دیکھا تھا کہ جب بھی وہ میرے سامنے آتا ہے ان کا منظر تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. رحمت للعالمین پیغمبر اپنی امت کی ان عورتوں کے عذاب کو یاد کر کے رو رہا. فاطمہ زہرا گھبرا کے پوچھتی ہیں بابا آخر وہ کون سی عورتیں تھیں، انہیں کیا عذاب مل رہا تھا؟ کہا بیٹی سنو، اس سفر کے دوران میں جبرائیل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسا علاقہ آ گیا جہاں میری امت کی بے شمار عورتیں، اور ان میں سے کچھ عورتیں وہ ہیں کہ جنہیں ان کے سر کے بالوں کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا اور ان کا مغز جوش کھا رہا. فاطمہ بیٹی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری امت کی کچھ ایسی عورتیں جنہیں ان کی زبان کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا اور ان کے گلے سے گرم پانی باہر خارج ہو رہا. اور فاطمہ بیٹی، اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ میری امت کی کچھ ایسی عورتیں جنہیں ان کے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا اور وہ فریاد کر رہی. اور فاطمہ بیٹی، اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ میری امت کی کچھ ایسی عورتیں کہ جن کے پاؤں آگ کے تندور میں داخل کر کے جلائے جا رہے ہیں. اور فاطمہ بیٹی، اس کے بعد میں نے یہ منظر دیکھا کہ میری امت کی کچھ عورتیں جنہیں ایک ایسی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے جو آگ سے بنی ہوئی اور وہ اپنے جسم کا گوشت کھا رہی. فاطمہ بیٹی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری امت کی کچھ ایسی عورتیں جن کے ہاتھ اور پاؤں دونوں ایک ساتھ باندھ دیے گئے اور سانپ اور بچھو ان کے جسم پہ مسلط ہے جو جگہ جگہ سے انہیں کاٹ کے اذیت پہنچا رہے ہیں. اور فاطمہ بیٹی، اس کے بعد میں نے دیکھا میری امت کی کچھ ایسی عورتیں جنہیں گونگا کیا گیا، بہرا کیا گیا، آگ کے صندوق میں بند کیا گیا، 1000 طرح کا عذاب ان کو دیا جا رہا، برف اور جزام کی بیماری ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی. اور فاطمہ بیٹی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری امت کی کچھ ایسی عورتیں کہ آگ اور لوہے کی قینچیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو کاٹا جا رہا. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری امت کی کچھ ایسی عورتیں جن کا سارا جسم اور چہرہ جلا ہوا اور وہ اپنی آنکھوں کو نوچ نوچ کے کھا رہی. اور فاطمہ بیٹی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری امت کی کچھ ایسی عورتیں کہ جن کا سر سور کی مانند اور جسم گدھے کی مانند ہے، ان کے منہ سے آگ داخل کی جا رہی اور جسم کے نچلے حصے سے یہ آگ نکل رہی. اور فاطمہ بیٹی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری امت کی وہ عورتیں ہیں کہ جن کا سر کتے کی مانند ہے، انہیں 1000 طرح کا عذاب دیا جا رہا اور فرشتے ان کے سروں پر مسلسل آگ کے اور لوہے کے بنے ہوئے گوشت مار رہے. بس پیغمبر اسلام اپنی امت کی 11 عورتوں کا عذاب بیان کیا، کیونکہ سفر معراج کی روایت کو میں بتا رہا ہوں، اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ورنہ تو اگر ایک ایک عذاب کو میں اپنے انداز سے بیان کرنے لگوں تو آپ کو اور زیادہ لطف تو آئے گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس وقت کسی خطابت کا مظاہرہ کیا جائے، بلکہ فقط روایت کو مکمل کر کے آپ تک پہنچانا. جو صاحبان ایمان
ان تمام حقائق پہ یقین رکھتے ان کے لیے تو اتنے جملے بھی بہت. فاطمہ زہرا تڑپ اٹھی. بابا آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جن عورتوں پہ عذاب آ رہا یہ نہیں بتایا کہ یہ عذاب کیوں آ رہا. تو پیغمبر اسلام نے کہا سنو فاطمہ بیٹی، وہ پہلی عورت میری امت کی، وہ پہلی عورت جسے اس کے بالوں کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا. ذرا بال کو انسان پھینک کے دیکھے اندازہ ہوتا ہے تکلیف کی شدت کا. اور یہ عالم برزخ، عالم برزخ کی مدت انسان کی موت سے لے کر قیامت کی آمد تک 50,000 سال بھی ہو سکتے ہیں، 10,000 سال بھی ہو سکتے ہیں، 100 سال بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال قیامت کے آنے تک جتنی مدت ہے اس پوری مدت میں یہ عذاب برداشت کرنا. منٹ 2 منٹ کی تکلیف نہیں، گھنٹے 2 گھنٹے کی مصیبت نہیں، مہینے 2 مہینے کی پریشانی نہیں. پورا عالم برزخ. وہ عورت کے جسے اس کے بالوں کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا، یہ وہ عورت ہے کہ جو اپنے بال نامحرم مرد سے نہیں چھپاتی. اور فاطمہ بیٹی وہ عورت کے جسے اس کی زبان کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا، یہ وہ عورت ہے کہ جو اپنے شوہر سے بد زبانی اور بد کلامی کیا کرتی. اور فاطمہ بیٹی وہ عورت جسے اس کے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا، یہ وہ عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ سونے کو تیار نہ ہوتی. اور فاطمہ بیٹی وہ عورت کے جس کے پاؤں کو آگ کے تندور میں ڈال کے جلایا جا رہا، یہ وہ عورت ہے جو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر قدم رکھا کرتی. اور فاطمہ بیٹی وہ عورت کے جسے آگ کی کرسی پہ بٹھا کے اپنا گوشت کھلایا جا رہا، یہ وہ عورت ہے کہ جو اپنی زینت کو، جو اپنے جسم کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے جسم نہ چھپانا، اس کی سزا یہ. اور ایک مسئلہ ہوتا ہے خود اپنا جسم جان بوجھ کے دکھانا، اس کی سزا اور. پیغمبر اسلام فرما رہے اور فاطمہ بیٹی وہ عورت کہ جسے میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے. ہاتھ پاؤں اگر بندھ جائیں تو ایک معمولی سی مکھی اور ایک معمولی سا مچھر ہی انسان کے لیے سب سے بڑی تکلیف بن جاتا، مگر اس کے ہاتھ پاؤں بندھے اور سانپ اور بچھو اس پہ مسلط. ایک چھوٹا سا کیڑا انسان کو کتنا تکلیف پہنچاتا، وہ جائیے کہ سانپ اور بچھو، اور ہل بھی نہیں سکتی، ذرا سا ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے. یہ وہ عورت ہے کہ جو نہ صحیح طریقے سے وضو کرتی، نہ جنابت و حیض کے غسل کو صحیح طریقے سے انجام دیتی، نہ اپنے جسم کی طہارت کا خیال کرتی، نہ اپنے کپڑے کو پاک کرنے کا خیال کرتی، اور نماز کو اہمیت نہیں دیتی. ہمارے یہاں روایتوں میں 2 لفظ آتے ہیں. ایک لفظ آتا ہے بے نماز، بے نمازی، جسے کہتے ہیں تارک الصلاۃ. اور ایک لفظ آتا ہے مستخف للصلاۃ، وہ آدمی کے جو نماز پڑھتا ہے، بے نمازی نہیں، مگر نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. جس طرح ایک عورت اگر گھر سے نکلنا ہو تو کتنی دیر وہ غور کرتی. شادی میں جا رہی ہے تو اس کا لباس الگ ہوگا، اور اگر کسی محفل میں جا رہی ہے تو لباس الگ، اور مجلس میں جا رہی ہے تو لباس الگ، اور بازار میں جا رہی ہے تو لباس الگ، اور اگر سردی کا موسم ہے تو لباس الگ، اور گرمی کا موسم ہے تو لباس الگ. یعنی گھر سے نکلتے وقت لباس کے مسئلے میں فیصلہ کرنا پڑتا، مگر نماز کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے. بات صاحبان ایمان کی نگاہ جس طرح منہ اٹھایا مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، جس کو کہتے ہیں مستخف الصلاۃ، نماز کو خبیث سمجھنے والا. یہ نمازی ہے مگر نماز کو اہمیت نہیں دے رہا. تو پیغمبر فرما رہے کہ یہ جو عورت جس کے سانپ اور بچھو جس کو کاٹ رہے ہیں اور ہاتھ و پاؤں بندھے، یہ طہارت حدثی اور خبثی کا خیال نہیں رکھتی اور نماز کو اہمیت نہیں دیتی. اور فاطمہ بیٹی وہ عورت کہ جس کو گونگا اور بہرا بنا کے آگ کے صندوق میں بند کر کے 1000 طرح کے عذاب دیے جا رہے، اور برس و جذام کا مرد اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا. یہ وہ عورت ہے کہ جو زناکار اور ناجائز بچے کو اپنے شوہر کے نام سے مشہور کر دیتی اور اسے اپنے شوہر کی اولادوں میں شامل کر دیتی اور اسے اپنے شوہر کی میراث دلواتی. اور اے فاطمہ بیٹی وہ عورت کے جس کا جسم آگ اور لوہے کی قینچیوں سے جگہ جگہ سے کاٹا جا رہا،
جگہ جگہ سے کاٹا جا رہا، اندازہ کرے گوشت کا کاٹا جانا اور جگہ جگہ سے کاٹا جانا، یہ وہ عورت ہے کہ جو اپنے آپ کو جان بوجھ کے نامحرم کے سامنے پیش کرتی ہے اور اپنی نمائش کرتی، اپنے آپ کو دکھاتی ہے نامحرم کو۔ اور فاطمہ بیٹی وہ عورت جس کا چہرہ اور جسم جلا ہوا اور وہ اپنی ہاتھوں کو نکال نکال کے کھا رہی، یہ وہ عورت ہے کہ جو نامحرم مرد اور عورت کو آپس میں ملایا کرتی۔ اور اے فاطمہ وہ عورت کہ جس کا سر کتے کا، جسم گدھے کا، منہ سے آگ داخل کر کے جسم کے نچلے حصے سے نکالی جا رہی، یہ وہ عورت ہے کہ جو جھوٹ کثرت کے ساتھ بولتی اور چغل خور، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگاتی، معاشرے میں فساد برپا کرتی۔ اور فاطمہ بیٹی وہ آخری عورت کہ جس کا سر کتے کا ہے اور اسے 1000 قسم کے عذاب دیے جا رہے ہیں، خصوصاً اس کے سر پہ فرشتے آگ اور لوہے کے گرد مار رہے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو بات پہ رونے بیٹھ جاتی، ذرا سی بات پہ ہائے واویلا کرنے لگتی اور حاسدہ، دوسروں کی ترقی کو دیکھ دیکھ کے جلا کرتی، جلن حسد کی بیماری اس کے اندر پائی جاتی۔ یہ اس کا عذاب جو پیغمبر اسلام اپنی آنکھ سے دیکھ کے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا اسی روایت کے آخر کہ کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت کہ جس نے خدا کو اور اپنے شوہر کو راضی کیا، اور کتنی بدقسمت ہے وہ عورت کہ جس نے خدا کو اور اپنے شوہر کو ناراض کیا۔ پیغمبر اسلام نے یہ روایت سفر معراج کے درمیان مشاہدہ کی، مگر شہر مدینہ میں مولا اور فاطمہ جیسے گواہوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ میں نے سب سے پہلے اس روایت کا انتخاب اسی لیے کیا کہ آج ہماری قوم میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو عالم برزخ تو عالم برزخ، جنت و جہنم ہی کے وجود کے منکر اور اسے خواب و خیال کی باتیں سمجھتے۔ یہ پیغمبر اسلام کا آنکھوں دیکھا مشاہدہ سفر معراج کی پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیانی خطے کے بارے میں تھا۔ اب اس کے بعد پیغمبر اسلام کی اسی مشاہدے کے دوسرے حصے سنیں۔ اب میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ چونکہ عذاب آپ نے خاطر سن لیے، اس لیے اگر ایک عام طریقے سے پڑھ دیا جائے تو اثر بھی نہیں ہوتا، زیادہ کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ یہ سیرت کی تقریر ہے، میں رنگینی سے بچتے ہوئے فقط سیدھے سادے الفاظ میں پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب ان میں کئی عذاب ایسے اب جو آپ سنیں گے، یعنی عالم برزخ کے مناظر کہ جس میں کچھ چیزیں پہلے گزر گئی، کچھ چیزیں اسی دوران تکرار کی جائے گی، مگر روایت یہی ہے تمام مسلمانوں کی کتابوں میں، شیعہ اور سنی تمام علماء متفق ہیں کہ پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں پہلے آسمان سے بڑھ کے دوسرے آسمان کی جانب چلا تو راستے میں میرا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں میں نے اپنی امت کے مختلف گناہگاروں کو عذاب میں مبتلا دیکھا اور بعض فرشتوں کو مختلف دعائیں کرتے ہوئے سنا۔ پیغمبر اسلام اس میں سے ایک پورے میدان کا تذکرہ تو اس روایت نے کر دیا، اس کے بعد اب مزید چیزیں پیغمبر بیان کر رہے ہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ کھیتی باڑی کرنے والے صاحبان ایمان ہی اس قسم کی روایتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، مگر اندازہ کریں اگرچہ آپ میں سے بہت سے اس مرحلے سے نہیں گزرے ہوں گے، مگر اندازہ کریں کہ دنیا کا کتنا مشکل کام کہ بیج بونا اور کھیت کو تیار کرنا اور پانی لا کے ڈالنا اور فصل کی حفاظت کرنا اور پھر فصل کاٹنا اور پھر جا کے کچھ نفع ہاتھ میں آنا۔ پیغمبر اسلام فرما رہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، مگر اس انداز سے کہ بیج بوتے ہیں زمین میں اور اسی وقت ان کے لیے فصل تیار ہو جاتی، ابھی بیج بویا اور ابھی فصل تیار ہو گئی، یعنی ایک کسان سارا سال محنت کر کے اگر 2 فصلیں تیار کرتا تو ہر منٹ میں ان کو ایک فصل تیار مل رہی۔ میں نے پہلے اس گروہ کو دیکھا، اس کے بعد میں آگے بڑھا، اب دوسرے آسمان کی جانب پیغمبر جا رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح سے ہیں اور انہیں آگ کی چنگاریاں کھلائی جا رہی، جو آگ کی چنگاری ہوتی ہے وہ ان کو کھلائی جا رہی۔ میں مزید آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے
ایک طرف پکا ہوا تازہ کھانا رکھا اور ایک طرف سڑا ہوا بدبودار اور باسی کھانا رکھا ہوا. باسی بھی نہیں بلکہ سڑا ہوا اور بدبودار. مگر یہ لوگ اس تازہ پکے ہوئے کھانے کو چھوڑ کر اس سڑے ہوئے اور بدبودار کھانے کو کھا رہے ہیں. اور جو ان سے گزر رہی انسان جب اس قسم کا کھانا کھائے تو کتنی اذیت میں مبتلا ہوگا. وہ اذیت وہ تکلیف ان سے گزر رہی مگر مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ کھانا کھانا پڑے. اس کے بعد میں جب تھوڑا اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ناخن تانبے اور لوہے کے بنے ہوئے اور ان کو مجبور کیا جا رہا کہ وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے کا گوشت اپنے ناخنوں سے نوچیں اور اس کے بعد اپنے اس گوشت کو کھائیں. اور میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسا انسان ہے جسے پتھر کا لقمہ کھلایا جا رہا. باقاعدہ پتھر اسے کھانے پہ مجبور کیا جا رہا. پتھر جیسی سخت چیز کا حلق جیسے نرم و نازک حصے سے گزرنا. انسان کتنی تکلیف اور کتنی اذیت میں مبتلا ہوگا. ایک مرتبہ میں نے ٹھہر کے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں. جبرائیل امین نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے مختلف لوگ ہیں. میں نے پوچھا وہ پہلا گروہ کن کا ہے. کہا وہ پہلا گروہ راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کا ہے جن کو اللہ نے اعمال میں اتنی برکت دی کہ جیسے ابھی بیج ڈالا اور ابھی فصل تیار ہو گئی. انہیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. جو نیکی انہوں نے کی ہے اس کا اجر و ثواب ان کو فوراً مل رہا. ہم تو آج نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب کب ملے. ہم تو آج دین کی پابندی کر رہے ہیں اس کا اجر کب ملے. مگر جو مجاہدین راہ خدا وہ آج نیکی کرتے ہیں اور ان کی اجر و ثواب کی فصل تیار ہو جاتی. یہ مجاہدین راہ خدا. میں نے پوچھا اور وہ کون لوگ ہیں جن کے اونٹ اونٹ کی ہونٹوں کی طرح سے ہیں اور آپ کی چنگاریاں ان کو کھلائی جا رہی ہیں. جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ خطیب ہیں جو غیر ذمہ داری کے ساتھ تقریر کرتے ہیں اور معاشرے میں فساد برپا کر کے چلے جاتے ہیں. وہ غیر ذمہ دار مقرر وہ غیر ذمہ دار خطیب جن کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ان کا کام پڑھنا اور جوش دلا کے چلا جانا مگر اس کے نتیجے میں جو معاشرے میں فساد برپا ہوتا اس کی کم سے کم یہ سزا ان کو برزخ میں ملی. اب وہ جہنم اور قیامت اور پل صراط کو بہت بات کے مرحلے. میں نے پوچھا اور وہ تیسرا گروہ کون سا کہ جن کے سامنے پکا ہوا تازہ کھانا مگر اسے چھوڑ کے انہیں باسی سڑا ہوا اور بدبودار کھانا کھانے پہ مجبور کیا جا رہا. کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں جنہیں پروردگار عالم نے نکاح کے ذریعے سے اپنی جائز خواہشیں پورا کرنے کا طریقہ بتایا مگر وہ اس حلال کو چھوڑ کے حرام کے راستے پہ جاتے ہیں. پیغمبر اسلام نے پوچھا اور اس کے بعد وہ کون سا گروہ تھا جس کے ناخن تانبے اور لوہے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینے کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے. کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ تھے جو صاحبان ایمان کے عیب ادھر سے ادھر پہنچایا کرتے تھے. غیبت کرنے والے اور صاحبان ایمان کی عزت و آبرو کو ختم کرنے والے. پیغمبر اسلام نے پوچھا اور اس کے بعد وہ کون سا گروہ جسے پتھر کا لقمہ بنا ہوا پتھر کا لقمہ کھانے پہ مجبور کیا جا رہا. کہا اللہ کے رسول یہ سود کھانے والے تھے. آپ کی امت کے وہ لوگ تھے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. اس وقت تو بڑا لطف آتا تھا اس وقت تو بڑا مزہ آتا تھا مگر اب اس کی سزا عالم برزخ میں برداشت کرنا پڑ رہی. پیغمبر اسلام فرماتے کہ میں مزید آگے بڑھا. ابھی دوسرے آسمان کی جانب سفر جاری یہ درمیانی خطہ. میں مزید آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ دو فرشتے مجھ کو نظر آئے. ایک فرشتہ دائیں طرف کھڑا ایک فرشتہ بائیں طرف کھڑا. ایک آواز دائیں طرف کا فرشتہ دے رہا ایک آواز بائیں طرف کا فرشتہ دے رہا. بائیں طرف کا فرشتہ آواز دیتا اور کچھ لوگوں کے چہرے پہ خوشی آ جاتی. بائیں طرف کا فرشتہ آواز دیتا اور کچھ لوگوں کے چہرے پہ غم آ جاتا. یعنی اردو محاورے میں وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے. میں مزید آگے بڑھا میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں زمین پہ لٹایا گیا اور بڑے بڑے پہاڑ بڑے بڑے پتھر ان کے سروں پہ پھینکے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا سر ٹوٹتا مغز پھسکتا ہے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں اور ایک مرتبہ خون جاری ہوتا. تھوڑی دیر گزرتی پھر ان کے سروں کو صحیح کیا جاتا مگر اس لیے نہیں کہ معاف کر دیا گیا
بلکہ اس لیے کہ دوبارہ اسی پتھر سے ان کے سر کو کوٹا جائے، ان کے سر کو پیسا جائے، ان کے سر کو توڑا جائے. کہ پیغمبر آنکھوں دیکھی بات فرما رہے ہیں. پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں مزید آگے بڑھا، تھوڑی دور گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ لوہے اور آگ کی قینچیوں سے ان کے رخسار کی اور ان کے ہونٹوں کے گوشت کو کاٹا جا رہا، ہلکا ہلکا، آہستہ آہستہ، آرام آرام سے گوشت کو کاٹا جا رہا اور اس کے بعد ان کو کھلایا جا رہا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں مزید آگے بڑھا، میں تھوڑی اور دور گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو فرشتوں نے گرفتار کیا ہوا اور انہیں آگ کھانے پہ مجبور کر رہے ہیں، جو ان کے حلق سے داخل ہوتی اور جسم کے نچلے حصے سے اس طرح نکلتی کہ سارے جسم کو جلاتی ہوئی آ رہی. انسان کے منہ میں اگر ذرا تک گرم کھانا یا زیادہ گرم چائے چلی جائے تو وہ تڑپ اٹھتا. کہاں یہ کہ باقاعدہ آگ کو داخل کر کے زبان کا جلایا جانا، گلے کا جلایا جانا، معدے کا جلایا جانا، باقاعدہ آگ گزر رہی، آنکھوں کو جلاتی ہوئی انسان کے جسم کے نچلے حصے سے باہر نکل رہی اور فرشتوں نے اس طرح جھگڑا ہوا، فرشتوں نے اس طرح پکڑا ہوا کہ وہ ذرا سی حرکت بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے کہ جن کے جسم کے دونوں پہلوؤں کا گوشت کاٹا جا رہا اور ان کو ان کا گوشت کھلایا جا رہا. میں نے رک کے پوچھا، اے جبرائیل امین، یہ تو بتاؤ کہ یہ سارے کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت میں آپ کے ماننے والے ہیں. میں نے پوچھا کہ ان واقعات کا مطلب کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول، وہ پہلی منزل پر جو دو فرشتے آپ نے دیکھے، وہ دائیں طرف والا فرشتہ آواز لگاتا کہ پروردگارا، جو تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا تو اس کے مال میں برکت عطا فرما، تو اس کے مال کو کئی گنا بڑھا دے. بس یہ آواز لگتی ہے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کا مال ایک دم سے بڑھ جاتا، ان کے مال میں اضافہ ہو جاتا. اسی لیے وہ چہرے مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہوں نے راہ خدا میں کوئی خرچہ کیا. اور الٹے ہاتھ والا فرشتہ وہ آواز لگاتا کہ اللہ پروردگارا، جنہوں نے تیری راہ میں پیسہ خرچ کرنے سے بخل کیا، کنجوسی سے کام لیا، تو ان کے اس مال کو ضائع کر دے جسے انہوں نے بچانا چاہا. اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، اس مال کو جمع کرنا چاہا تو اس کو ضائع کر دے. اور نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ فرشتہ آواز لگاتا ہے اور ایسے کنجوس و فقیر لوگوں کا سارا مال ضائع ہو جاتا. چنانچہ وہ سر پکڑے نظر آتے ہیں کہ ارے ہم نے تو مسجد کی تعمیر میں اس لیے چندہ نہیں دیا تاکہ مال جمع ہو جائے، ہم نے تو فلاں قرضدار کی مدد اس لیے نہیں کی کہ ہمارا مال جمع ہو جائے. یہاں تو الٹا معاملہ ہو گیا، ایسا نقصان پہنچا کاروبار میں کہ جو کچھ ہاتھ میں تھا وہ بھی نکل گیا. یہ کیوں؟ یہ اس فرشتے کی دعا ہے، پروردگارا، جو تیرے راستے میں مال کو خرچ کرنے سے کنجوسی کرتا ہے تو اس کے مال کو ضائع کر دے. اور اللہ کے رسول، اس کے بعد جس دوسرے گروہ کو آپ نے دیکھا کہ جن کے سروں کو پتھروں سے کوٹا جا رہا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی صبح کی نماز کو قضا کرتے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے بستر سے نہیں اٹھا کرتے تھے. یہ 5 نمازیں قضا کرنے والے کا عذاب نہیں، یہ صرف ایک نماز قضا کرنے والے کا عذاب ہے. اور اگر کوئی 5 کی 5 نمازوں میں کوڑا نظر آ رہا تو وہ اسی سے اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا عذاب کس منزل پر ہوگا. پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ اے جبرائیل، اس کے بعد جو لوگ مجھے نظر آئے کہ جن کے چہرے اور رخسار کے گوشت کو باقاعدہ کاٹا جا رہا اور فرشتوں کو کوئی جلدی تو ہے نہیں، بہت آہستہ آہستہ آرام آرام سے کاٹ رہے ہیں اور ان کو کھلا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ علماء جو کہتے سب کچھ ہے مگر خود کچھ نہیں کرتے ہیں، بے عمل علماء، لوگوں کو عمل کی نصیحت کرنے والے، لوگوں کو عمل کی بات بتانے والے مگر خود مقام عمل میں بالکل صفر ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اس کے بعد جس گروہ کو میں نے دیکھا جنہیں فرشتوں نے اچھی طرح سے جکڑا ہوا اور انہیں گرم گرم آگ کھلائی جا رہی، یہ کون لوگ؟ جن کا سارا جسم، جن کا اندرونی جسم پورا کا پورا آگ سے جلا ہوا. اور دیکھیے یہ جو آگ کھلا کے نکالی جا رہی، یہ جسم انسانی کا وہ راستہ ہے جو سب سے نازک راستہ ہوتا. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا. یہ عذاب تو قرآن میں آیا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی سیأکلون النار وسیصلون سعیرا، سورہ نساء آیت نمبر 10.
وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو کھا جایا کرتے ہیں ان قریب ہم ان کو آگ کھلائیں گے. یہ قرآن کہہ رہا. اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یتیم کا مال آتا اور وہ یتیم کے مال کو ہضم کر جاتے ہیں, وہ یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں, ان کا یہ عذاب ہے. یتیم کے مال کا مسئلہ بڑا اہم ہے. ہمارے یہاں اس مسئلے میں بے انتہا غفلت برتی جاتی. کسی کا انتقال ہوا, اس کے بچے یتیم, اس کی بیوہ تک تو حق نہیں ہے کہ اپنے مرنے والے کے نام پہ مثلاً کوئی مجلس کرا دی, فاتحہ کروا دی, مسجد میں پیسے دے دی, فقیر کو جوڑا دے دیا مرنے والے کے مال میں سے, اپنے حصے میں سے دے سکتی, یتیم کے حصے میں سے نہیں دے سکتی. یہ بڑی ذمہ داری جو ہمارے یہاں انتہائی غفلت میں مبتلا ہے لوگ. شب معراج عالم برزخ اللہ کا رسول اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کے آ رہا. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ ہے جبرائیل, اور وہ آخر والا گروہ کون سا تھا؟ وہ کون سے لوگ تھے کہ جن کے پہلوؤں کے گوشت کو کاٹا جا رہا اور انہیں کھلایا جا رہا؟ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ تھے جو مومنین کے عیب کو ڈھونڈا کرتے تھے. ایک تو ہوتا ہے مومن کے عیب کو بیان کرنا, لیکن ایک اس سے بھی بڑی خرابی آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے دماغ میں بدی ایسی بھری ہوتی کہ وہ جب کسی پہ نگاہ ڈالتے ہیں بری نگاہ ڈالتے ہیں, جب کسی کے عمل کو دیکھتے ہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس میں سے کوئی اچھا پہلو نکالے. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی غلطی ان کی پکڑ میں آ جائے, کسی کی کوئی برائی ان کی پکڑ میں آ جائے. بھائی ہر انسان غیر معصوم ہے, ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا ہوتی, مگر بعض لوگوں کی نگاہ ایسی مائکروسکوپک ہوتی, ایسی خوردبینی نگاہ ہوتی کہ جب پڑے گی مومن کے عیب پہ نگاہ پڑے گی اور ایک عیب وہ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اور پورے معاشرے میں پھیلانے لگتے ہیں. یہ انتہائی بدترین گناہ جو پیغمبر کی حدیث تھی کہ جو دوسرے مومن کے عیب کو ڈھونڈتا پروردگار عالم اس کے بھی انتہائی پوشیدہ عیبوں کو سارے معاشرے میں تشہیر کرے گا اور اسے لوگوں کے سامنے ایک نہ ایک دن رسوا کرے گا. مگر آپ دیکھ بعض ایسے ہی لوگ کہ آپ کچھ بھی کریں وہ ڈھونڈ لیں گے آپ کے کسی نہ کسی عمل میں کوئی خرابی. تو یہ عالم برزخ میں ان کا عذاب, دنیا میں رسوائی, عالم برزخ میں یہ عذاب, اور جہنم میں ان کے لیے خاص مقام بنا ہوا. وہ تو انشاءاللہ جو ہمارا موت کا سلسلہ چل رہا شاید اس رمضان میں تو توفیق نہ ہو سکے, آئندہ سالوں میں اس کی تفصیل آئے گی, جہنم کا مسئلہ وہاں حل ہوگا. خیر پیغمبر اسلام نے پوچھا یہ کون سا گروہ؟ شاید یہ وہ لوگ جو مومنین کے عیب کو ڈھونڈا کرتے ہیں, کسی کی کوئی خرابی پکڑ میں آ جائے, کسی کا کوئی عیب پکڑ میں آ جائے اور تانا دینے والے. ان کی زبان جب چلے گی جیسے چھری چل گئی, ان کی زبان جب چلے گی جیسے کسی کے برچھی دے ماری. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی زبان ایسی ہوتی جو جملہ نکلتا ہے کانے والا, جو لفظ نکلتا ہے تنگ والا, زبان ان کی صحیح چلنا جانتے ہی نہیں. یہ اسلام کے اعتبار سے انتہائی بدترین مومن کہ جس کی نگاہ میں یہ خرابی کہ جب پڑے گا کسی کے عیب پر اس کی نگاہ پڑے گی اور جب بولے گا زہر میں بجھا ہوا جملہ بولے گا, انسان کے تن بدن میں آگ لگ جائے. یہ بعض لوگوں کی زبان میں خرابی ہوتی. پیغمبر اسلام فرما رہے کہ جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ جنہیں برزخ کے قیام کے دوران پہلے تو پہلوؤں کا گوشت کاٹا جانا, یہ کتنی تکلیف, اور اس کے بعد پھر اپنا گوشت خود کھانا. پیغمبر اسلام فرما رہے کہ میں مزید آگے بڑھا, کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے ایک اور منظر دیکھا. سب سے شروع میں جو روایت کا حصہ گزرا اس میں کھانے کی بات تھی, پکا ہوا کھانا اور کھڑا ہوا کھانا. اب یہ پیغمبر اسلام اس منزل پہ آئے, یہ 11ویں گروہ کا تذکرہ شروع ہو گیا. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اب جس گروہ کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ایک طرف حلال گوشت رکھا اور ایک طرف مردار کا سڑا ہوا گوشت رکھا. یعنی دیکھیے کتے کا گوشت ویسے غلیظ, لیکن اگر کتے کا گوشت سڑ جائے اور اس میں کیڑے پڑ جائیں وہ تو اور زیادہ غلیظ ہو جاتا. اور ان کو مجبور کیا جا رہا کہ یہ اس مردار کے نجس جانور کے اس سڑے ہوئے گوشت کو استعمال کرے. اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا, قے ہو رہی, مگر ان کو کھلایا جا رہا, یہ تو تم کو کھانا پڑے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں مزید آگے بڑھا, میں تھوڑا اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بہت بڑے بڑے پیٹ ہیں, ان کے پیٹ بہت بڑے اور یہ سارے پیٹ سانپ سے بھرے ہوئے ہیں. ان کے پیٹ میں سانپ ہیں جن کو جسم کے اندر سے کاٹ رہے ہیں. اتنے بڑے پیٹ ہیں کہ ان سے اٹھا نہیں جا رہا, اور بہت سارے آدمی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے, وہ ان کو روندتے ہوئے جا رہے ہیں.
اچھا یہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں مگر پیٹ اتنا بڑا ہے کہ گر پڑتے ہیں، پھر کھڑا ہونا چاہتے ہیں کیونکہ لیٹے رہے تو لوگ روتے ہوئے گزر رہے، یہ ہٹنا چاہتے ہیں مگر اتنی طاقت نہیں کہ کھڑے ہو سکے، کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر گرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں آگے بڑھا تو میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جنہیں ان کے سینے کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا۔ اس کے بعد میں مزید آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کا سر یعنی آدھا جسم آگ کے اندر اترا ہوا، آگ کے کنویں میں گیا ہوا، وہ آگ کی تو الٹا لٹکنا یہی کتنا بڑا عذاب، اور اس کے بعد آدھے جسم کا آگ میں جلنا، آگ کے کنویں میں ان کے آدھے جسم کو اتارا گیا۔ اس کے بعد میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ آگ کی سوئی سے رسی کی مدد سے ان کے ہونٹوں کو سیا جا رہا، پھر سلائی توڑی جاتی ہے، پھر سیا جاتا، پھر سلائی توڑی جاتی ہے، پھر ان کے ہونٹوں کو سیا جاتا۔ تکلیف کی اذیت سے وہ کانپ جاتے، تکلیف کی شدت سے وہ تڑپ اٹھتے، مگر کوئی نہیں ہے وہاں پہ ان کا مددگار۔ حلال گوشت چھوڑ کتے اور سور جیسے نجس اور مردار جانور کا کیڑا پڑا ہوا گوشت کھلایا جا رہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ حلال طریقے سے روزی کمانے کے موقع دیے تھے، مگر یہ حرام طریقے سے روزی حاصل کیا کرتے، حرام کے پیسے کماتے تھے، حرام طریقے سے اپنا رزق حاصل کیا کرتے تھے۔ خدا نے کہا دنیا میں تم نے اس طرح سے گزارا، اب قیامت تک تمہیں اسی تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ اے جبرائیل، پیغمبر پوچھ رہے ہیں اے جبرائیل، اور وہ کون لوگ ہیں جن کے اتنے بڑے پیٹ ہیں کہ وہ اٹھنا چاہتے ہیں اور گر جاتے ہیں، اور سانپوں سے بھرے ہوئے پیٹ ہیں، اندر سے سانپ کاٹ رہے ہیں، اوپر سے گزرنے والے روندتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول، یہ وہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ قرآن میں ایک مقام سے سود کھانے والوں کی بات آئی کہ یہ سود کھانے والے فرعونیوں کی مانند ہیں، ان پر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ قرآن کہہ رہا کہ یہ اپنے قبر میں پکار کے کہیں گے خدا بندہ قیامت کب آنے والی، یعنی ان کے ذہن میں تصور ہے کہ قیامت آ جائے تو کم سے کم اس عذاب سے تو ہم کو نجات مل جائے گی۔ انہیں کیا پتا کہ قیامت تو اور بڑا عذاب لانے والا دن، لیکن اتنا گھبرائے ہوئے ہیں اپنے عذاب سے۔ ہم نے اور آپ نے تو معمولی طریقے سے سن لیا، اور چونکہ مجھے ہر صورت میں یہ پورا حصہ آج مکمل کرنا تھا اس لیے میں تفصیل میں بھی نہیں گیا، مگر اندازہ کیا جا سکتا کہ جو گروہ پکار کے قیامت کو یاد کر رہا ہے، ارے کاش قیامت آ جائے، وہ کتنی تکلیف میں ہے، وہ کتنی اذیت میں ہے۔ یہ ہے سود کھانے والے، وہ پتھر کا لقمہ کھانے والے بھی اور یہ بھی، لیکن سود میں فرق ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اضعافاً مضافہ، جو کئی گنا کر کے سود کھاتے ہیں، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں سود مرکب یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبرائیل وہ عورتیں کون سی ہیں، تو ان عورتوں کو وہی قصور کہ جو پہلے والے واقعے میں آپ سن چکے کہ حرام کے نتیجے ان کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، شوہر کو بتائے بغیر شوہر کے بیٹوں میں اس کو ملا کے شوہر کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے، شوہر کی میراث دلوائی جاتی ہے۔ یہاں پیغمبر روکے اور کہا کہ تباہی اور بربادی ہے اس عورت کے لیے جو غیر کے بیٹے کو اپنے شوہر کے بیٹوں میں ملا دے۔ اے جبرائیل، اس کے بعد وہ کون سا گروہ جنہیں الٹا لٹکا کے ان کے آدھے جسم کو آگ میں جلایا جا رہا؟ بھائی جلایا جائے تو پورا جسم، نہ جلایا جائے تو کچھ نہیں، یہ آدھا جسم کیوں جلایا جا رہا؟ کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حلال طریقے سے تو رزق حاصل کر رہے ہیں مگر حلال و حرام کو ملا دیتے ہیں، حلال و حرام کو ملا دیتے ہیں۔ ان کے پاس حلال کی بھی کمائی ہے، حرام کی بھی کمائی، جن کے پاس مکمل حرام کی کمائی ہے ان کا عذاب تو اور سخت ہے، مگر یہ ملے جلی کمائی۔ ایسے کون سے لوگ ہیں؟ ایسے لوگ ہمارے یہاں زیادہ، مثلا شراب بیچنا، گانے کے کیسٹ بیچنا، طوائف کی کمائی، یہ تو پوری حرام کی کمائی، لیکن نائی کی کمائی، یہاں شیو کے بھی پیسے ہیں اور بال بنانے کے بھی، یہ حلال و حرام مل گیا۔ یا بینک کے اندر اس طرح سے کام کرنا کہ اس محکمے میں بھی کہ جہاں سود ہے، اس میں بھی کہ جہاں کمیشن، یہ جیسے میں نے گانے کی مثال، ایسی دکان پہ کام کرنا کہ جہاں جائز کیسٹ بھی بک رہے اور ناجائز یعنی حرام کیسٹ بھی بک رہے، یا مثلا وہ آدمی کے جو دفتر میں کام کر رہا وہ حلال تنخواہ بھی لے رہا
اور مالک کو بتائے بغیر اس کا پیسہ اٹھا رہا، حلال و حرام کو ملانا، یہ زیادہ پیغمبر نے کہا یہ ان کا عذاب ہے۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ ان کے لیے عذاب خدا نے مقرر کیا۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا جبرائیل وہ کون لوگ تھے کہ جن کے منہ کو آگ کی سوئی اور رسی سے سیا جا رہا تھا؟ کہا یہ وہ لوگ تھے کہ جو غیر شادی شدہ عورتوں اور لڑکیوں گناہ کے راستے پہ لے جایا کرتے تھے، اگرچہ جملہ تو کچھ اور ہے لیکن میں تفصیل میں گئے بغیر، جو زنا کے راستے پہ، حرام کے راستے پہ چلتے اور زنا بھی غیر شادی شدہ لڑکیوں سے اور کنواری لڑکیوں سے کیا کرتے تھے، ان کی تکلیف یہ کہ بار بار یہ آگ کی سلائی توڑی جاتی ہے اور پھر کی جاتی ہے، توڑی جاتی ہے اور پھر کی جاتی ہے، تکلیف سے اچھل پڑتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا اب اس کے بعد فقط آخر کے 4 مشاہدات بچے۔ یہ مکمل طور پر 30 گروہ پیغمبر نے دیکھے، 19 اس روایت میں اور 11 اس روایت میں کہ جو میرے مولا نے بیان کی۔ اب پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ کہ جنہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ جس پہ جگہ جگہ پیوند لگے اور وہ زمین پر جانوروں کی طرح چل رہے ہیں، اور جو گھاس وغیرہ زمین پہ ہوگی جانوروں کی طرح گھاس کو کھا رہے ہیں، جانوروں کی طرح، بالکل جانوروں کی مانے۔ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی کمزور اور بوڑھا آدمی، اس نے اپنے سر پہ ایک لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا، مگر اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، لکڑیاں اس کی طاقت سے زیادہ، چنانچہ اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور وہ گر پڑتا، مگر پھر کھڑا ہو کے لکڑیاں اٹھانا چاہتا، مگر اب کیا کہ جو لکڑیاں پہلے اس نے کچھ لکڑیاں اور اس نے بڑھا دی، اب ان کو بھی اٹھا رہا، چنانچہ ٹانگیں پھر کانپتی پھر گر پڑا۔ اب جو تیسری مرتبہ اٹھا وہ لکڑیاں اٹھانے کے تو اس میں کچھ اور لکڑیاں شامل کر کے اب اس وزن کو اٹھا رہا۔ ایک منظر میں نے دیکھا اور میں تھوڑا آگے بڑھا۔ جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک دیوار بنی ہوئی یا ایک پہاڑ بنا ہوا ہے پتھروں، اور اس کے پیچھے ایسا لگ رہا کہ کوئی زور لگا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس میں تھوڑا سا شگاف ہوا، تھوڑا سا سوراخ ہوا، ایک بیل کا سر اس میں سے نمودار ہوا، اور اس نے ایک مرتبہ اس سوراخ میں سے اپنے سر کو نکالا گردن تک سر نکالنے کے بعد اپنا جسم نکالنے جا رہا، مگر اب وہ پھنس گیا، نہ اپنے سر کو پیچھے گھسیٹ سکتا، پھنس چکا، نہ اپنے جسم کو آگے لے جا سکتا۔ ایک ایسی تکلیف و اذیت میں تڑپ رہا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سننے میں مشکل نہیں لگتی، جس پہ گزر رہی ہے اس کو اندازہ ہوتا کہ وہ کس اذیت میں پھنسا ہوا۔ بس ایک مرتبہ اس طرح پھنسا ہوا کہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا، تکلیف سے تڑپ رہا ہے اور اچھل رہا۔ یہاں پہ تکلیف بھی میں بتا دوں، ایک ہوتا ہے فزیکل ٹارچر، جس میں تو مینٹل ٹارچر اور زیادہ، جو جسمانی تکلیف ہے وہ تو ہے، مگر جو ذہنی اذیت سے پھنس چکا ہے آدمی، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا، وہ اور زیادہ تکلیف پہنچانے والا مسئلہ۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں، اس کے بعد آخر میں نے بہت ہی عجیب بات دیکھی۔ وہ آخری بات بیان کرنے سے پہلے ان 3 گروہوں کی تفصیل بھی آ جائے۔ پیغمبر نے کہا، میں نے پوچھا کہ ہے جبرائیل یہ کون لوگ جو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں اور بکریوں کی مانند زمین پہ گھاس چر کے کھا رہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ سب کروڑ پتی، یہ سب لکھ پتی، یہ سب آپ کی امت کے مالدار لوگ، یہ وہ لوگ یعنی محاورتاً ایک لباس پہنتے ہیں ایک دن تو دوبارہ وہ پہنتے بھی نہیں، اتنے مالدار لوگ تھے، لیکن آج خدا نے اس لیے ان کو یہ عذاب دیا، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنو اور بکریوں کی طرح، گدھوں کی طرح، گھوڑوں کی طرح گھاس چرو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال میں سے زکات و خمس و خیرات نہیں نکالا کرتے۔ بہت پیسہ تھا دنیا میں، 50 سال 60 سال بڑی شان رہی، اب مرنے سے لے کر قیامت تک یہ تمہاری شان ہے کہ گھوڑے اور گدھوں کی طرح گھاس کھانا پڑے گی اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننا پڑیں گے۔ میں نے کہا جبرائیل وہ کون احمق بوڑھا ہے کہ جو بار بار گرتا، جتنا وزن اس سے نہیں اٹھایا جا رہا اس میں کچھ کمی کرے، مگر یہ تو کچھ اور اپنے اوپر شامل کر لیتا۔ کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں کہ جن پر پہلے ہی ذمہ داریاں بہت زیادہ، ان کو ادا کرنے کے بجائے وہ اور ذمہ داریاں اپنے اوپر بڑھا لیتے ہیں۔ قرضہ ہم نے لیا ہوا، وہی قرضہ ادا نہیں کیا اور قرضہ لیتے چلے جا رہے ہیں۔ خود ہم نے 5 سال سے نہیں نکالا، اس کو نکالنے کی فکر کریں، 2 سال اور نہیں نکالا، 7 سال کر دی۔ ارے ہم تو روزے قضا چلے آ رہے ہیں، وہ روزے رکھتے نہیں اور روزے قضا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ کہ جتنے گناہ یہ کر چکے اسی کا بوجھ ان سے نہیں اٹھ رہا، مگر اور بوجھ گناہوں کا بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ذمہ داریوں کا اور بوجھ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا وہ محل کون تھا؟
جو پتھر کی دیوار کو توڑ کے اپنی گردن کو کھسا بیٹھا اور اتنی تکلیف میں ہے کہ کیا کرے، نہ آگے جا سکتا ہے، وہ سوراخ ایسا کہ اب اس کا سر پیچھے بھی نہیں آ سکتا، جسم آگے بھی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو بے سوچے سمجھے بات کیا کرتے ہیں، نہ غور کرتے نہ سوچتے، بس جہاں بیٹھے بات کر دیں، چنانچہ ان کی باتوں کے نتیجے میں بعض اوقات ایسا فتنہ فساد پھیلتا ہے کہ وہ پھنس جاتے ہیں۔ اب وہ خود بھی اس کو ختم کرنا چاہیں تو ان کے اختیار میں نہیں رہتا۔ بغیر سوچے اور سمجھے بات کرنا، بغیر غور کیے ہوئے بات کرنا، بغیر موقع محل دیکھے ہوئے بات کرنا، ایسا پھنس جاتا ہے آدمی کہ پھر خود بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بات واپس نہیں آ سکتی ہے، جو فتنہ بڑھ گیا، جو خرابی بڑھ گئی، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مرنے سے قیامت تک اس کو اس تکلیف میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ بیل بنا کے اس طرح سے اس کو تکلیف اور عذاب کے اندر تڑپایا جائے گا۔ پیغمبر اسلام کہتے، اس کے بعد میں نے آخر میں ایک منظر دیکھا، ایک بڑا عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ، دیکھیے پہلے اور دوسرے آسمان کے بیچ میں یہ فرشتہ آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کتنا خیال ہے کہ صاحبان ایمان، کتنا خیال ہے کہ صاحبان ایمان آپس میں نفرت و دشمنی نہ کرنے پائیں۔ کیا پیغمبر نے دیکھا کہ ایک فرشتہ، مگر بہت ہی عجیب قسم کا فرشتہ، جس کو پروردگار نے ایک عجیب طریقے سے بنایا۔ اس کا آدھا جسم برف کا بنا ہے، آدھا جسم آگ کا بنا ہے، آدھا جسم برف کا بنا ہے، آدھا آگ کا بنا ہے، مگر آگ برف کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی، برف آگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی۔ اور اس کی زبان پہ ایک باقی کی جملہ، میں حمد کرتا ہوں اس خدا واحد، فرشتہ کہہ رہا کہ جس نے مجھے اس طریقے سے بنایا کہ حرارت و برودت آگ اور برف کو جمع کر دیا، مگر دونوں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا پاتے، دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ پروردگارہ صاحبان ایمان کے دلوں میں بھی ایسا انس اور ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے، تو جو آگ اور برف کو ایک جگہ جمع کر سکتا ہے، مومنین کے دلوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح محبت کرنے والا بنا دے، اس طرح سے وہ آپس میں محبت کیا کریں۔ وہ فرشتہ ایک ہی دعا مانگ رہا، یہ دعا پروردگار کی اجازت سے مانگ رہا، یعنی پروردگار عالم مومنین کے معاشرے کو ایسا محبت کرنے والا معاشرہ دیکھنا چاہتا کہ جب ایک آگ اور برف کو خدا ایک جگہ جمع کر سکتا تو کیا تو مومن جمع نہیں ہو سکتے؟ جب آگ اور برف ایک مقام پہ اکٹھا ہو سکتی ہیں تو مومنین میں آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ ذرا ذرا سی بات کے سر پٹول کیوں ہے؟ ذرا سی دولت دنیا کی خاطر، ذرا سے ناک تک جانے کی خاطر، ذرا سے اپنے مقام کو نقصان پہنچانے کی خاطر ایک دوسرے کی دشمنی کیوں ہے؟ شب معراج پیغمبر اسلام نے یہ آخری مشاہدہ کیا، آسمان اول و آسمان دوم کے درمیان، اور بس وہ مقام آ گیا جہاں آخری، اب یہ مشاہدہ نہیں، آخری گروہ پیغمبر نے فرشتوں کا دیکھا۔ جب سے پہلے آسمان میں داخل ہوئے فرشتے تو نظر آ رہے ہیں، پیغمبر نے دیکھا یہ فرشتے ایسے کہ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ، جو فرشتہ کھڑا ہے وہ کھڑا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجدے میں پڑا ہے وہ سجدے میں پڑا، اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا، دنیا تو نہیں آسمانوں میں ہو کیا رہا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ پیغمبر نے پوچھا جبرائیل یہ کون سے فرشتے؟ کہا اللہ کے رسول ان کا نام ہے ملائکۃ الخاشعین، یہ اللہ سے کتنا ڈرنے والے کہ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا خوف خدا سے یہ رو رہے ہیں، اور ان کو یہ ہوش ہی نہیں کہ ان کی حالت کیا، رکوع سے سر تو وہ اٹھائے کہ جسے ہوش، ان کو یہی ہوش نہیں، رکوع میں پڑے ہیں اور رو رہے ہیں خوف خدا کی وجہ سے، عظمت پروردگار کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ جبرائیل ان کے قریب سے گزرے، انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ دی، پتہ ہی نہ چلا۔ پیغمبر ان کے قریب سے گزرے، انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول، لیکن اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ آپ یہاں آئے تو یہ اپنی عبادت کو پہلی مرتبہ توڑیں۔ پھر جبرائیل نے آواز، یا اے ملائکہ خاشعین، اللہ کا حبیب تمہارے قریب سے گزر رہا، جب سے وہ پیدا ہوئے ان کو کوئی ہوش نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا، مگر پیغمبر کا نام سنا ایک مرتبہ سب جاؤں کے سر اٹھاتے، آگے بڑھ کے پیغمبر کو سلام کرتے، مگر اس وقت بھی آنکھوں سے آنسو جاری۔ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول آپ کو دیکھ کے یہ خوش ہو رہے ہیں، مگر خدا کی ایسی عظمت ان کے دلوں پہ تاریخ، ان کی آنکھ بہرحال آنسو بہا رہی۔ پیغمبر نے ان کو خدا حافظ کہا اور اس دروازے پر پہنچے۔
جہاں سے دوسرا آسمان شروع ہوتا وہاں بھی روکا گیا. کون؟ جبرائیل نے کہا میں آ رہا ہوں اور میرے ساتھ اللہ کا حبیب. دوسرے آسمان کے نگران فرشتے نے پوچھا اچھا کیا ان کو مبعوث کر دیا گیا؟ کیا انہوں نے اعلان رسالت کر دیا؟ جبرائیل نے کہا ہاں. اور ایک مرتبہ دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا اور پیغمبر دوسرے آسمان میں داخل ہوئے. اب دوسرے، تیسرے اور چوتھے آسمان کے مشاہدات انشاءاللہ معراج کے سلسلے کی جو اگلی تقریر ہوگی، تقریر نمبر 4، اس میں بیان کیے جائیں گے. سفر معراج وہ حصہ جس کا تعلق عذاب سے تھا وہ اختتام کو پہنچا. اب وہ مناظر ہیں کہ جس میں رحمت کا، بخشش کا، مغفرت کا بیان. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ معراج کے سفر کی شروع یہ عذاب پیغمبر کو اس لیے بھی دکھائے گا تاکہ 7ویں آسمان پر پیغمبر جائیں تو پہلی دعا اپنی امت کے حق میں کریں کہ خدا ان کو ان عذابوں سے بچائے. وہ نتیجہ، اس کا نتیجہ آپ کو 7ویں آسمان پہ پتہ چلے گا. تو آج ہماری گفتگو کا عنوان پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان کے مشاہدات سے. میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ جب یہ بات چھڑ گئی ہے تو میں ضمن یہ بتاتا چلوں کہ عالم برزخ کا عذاب ہے یا نہیں. کیونکہ ایک تصور ہمیشہ سے چلا رہا کہ یہ عذاب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہمارے حلق سے نہیں اترتا. کفار تو وہی کہتے تھے کہ کون ہے من جو ہی الہزام، کون ہے جو اس ہڈی کو زندہ کرے گا. وہ تو براہ راست مذاق اڑاتے ہیں. اور مسلمانوں میں سے جن کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی وہ تعویلات کے ذریعے سے خواب کی بات بنا کر انکار کر کے ان تمام چیزوں کو رد کرتے. تو میرا ارادہ تھا کہ جب موضوع کے درمیان برزخ آ گیا ہے تو کچھ تفصیل بتاؤ، لیکن میں نے دیکھا کہ ماہ رجب ختم ہو گیا. اب فقط شعبان کے شروع کے 2 یا 3 منگل اس میں مجھے معراج کو مکمل کر دینا ہے، ورنہ آئندہ سال بڑی زحمت ہوگی. سفر معراج کا ایک حصہ ابھی آئے، جس کا بعد میں آئے، سال بھر کا وقفہ ہو جائے. اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. انشاءاللہ جب موت کے عنوان پر ہماری گفتگو شروع ہوگی، یاد ہوگا آپ کو رمضان کے 2 سال موت کے عنوان پہ گفتگو چلی تھی جس میں ابھی عذاب قبر شروع ہی ہوا تھا. اس میں تفصیل میں جاؤں گا. اور ویسے مزید آپ کے مطالعے کے لیے اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال کہ یہ برزخ کیا قرآن سے ثابت ہے، یہ پیغمبر نے جو کچھ دیکھا کیا قرآن میں اس کی دلیلیں. جامع تعلیمات اسلامی نے حیات انسانی کے 6 مرحلے کے عنوان سے عراق کے ایک انتہائی جید عالم آل شاہرودی، آغا شاہرودی کا نام تو بزرگ جانتے ہیں، ان کے خاندان کے ایک انتہائی جید عالم کی کتاب کا ترجمہ شائع کیا. حیات انسانی کے 6 مرحلے، ہر ایک کو اسے پڑھنا چاہیے اور اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ جتنے اعتراضات ہو سکتے ہیں عذاب کے اوپر یا برزخ کے اوپر یا جنت و جہنم کے جسمانی ہے یا بس خیالی، ان سب کا قرآن اور حدیثوں کے ساتھ جواب دیا گیا. بلکہ اس میں آپ کو یہ جملے ملیں. میں تو بہت احتیاط سے بات کرتا ہوں، اس کے باوجود مجرم بن جاتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے تو دعویٰ اجماع کیا کہ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اسلام سے خارج، وہ مسلمان ہی نہیں، یا کم سے کم وہ شیعہ نہیں. اور علامہ مجلسی جیسے علماء کے اقوال گزرے ہیں، وہ تفصیل اس کے اندر ہے. آج کی حد تک اتنی گفتگو مناسب ہے کہ برزخ کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں رہا ہمارے پاس، اور بہتر بھی یہ ہے کہ ہم اپنے عنوان پر رہیں کہ معراج کے سفر میں کیا ہو رہا. انشاءاللہ اگلی تقریر میں آسمان دوم کے مشاہدات شروع ہوں گے. جیسا کہ دستور و طریقہ ہے کہ ہر تقریر کے اختتام پہ کچھ مسائل ہوتے ہیں. مجھے احساس ہے کہ میں نے شروع میں یہ اعلان کیا تھا کہ بعض وجوہات کی بنا میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کر پاؤں گا، لیکن بس ممبر کی برکت تھی کہ وہ وجوہات خود بخود دور ہو گئیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. تو اب میں مسائل کے وقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا. آپ حضرات میں بھی جو تشریف لا رہے ہیں ان کو یہاں کا دستور معلوم ہے. یہ امکان نہیں ہے کہ کوئی غلط فہمی میں آ کے بیٹھ گیا ہوگا، اس لیے مسائل کے لیے متوجہ ہوں. مگر اس سے پہلے ایک مرتبہ آواز بلند درود بھیج دے محمد علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا ہے، یہ سوال یہاں کئی دفعہ بیان ہوا، لیکن خیر، اگر کسی کے قضا روزے باقی ہوں تو منت کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، اب یہ سوال اسی وقت سمجھ میں آئے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے کے مسائل نہیں سنے. ایک پہلا مسئلہ بتانا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جس پر کوئی قضا روزہ باقی ہو وہ کوئی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا. پرسوں ہی 27 رجب کا روزہ، پھر شعبان کے مہینے کے روزے،
سب بہت اہم روزے قریب آ رہے ہیں، لیکن وہ مرد یا عورت کے جس پر کوئی بھی قضا روزہ باقی، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ کوئی سنتی روزہ رکھے، اگر پھولے سے رکھ لے اور روزہ کھولنے کے بعد پتہ چلے تو صحیح ہے روزہ، لیکن اگر مسئلہ نہیں معلوم اس لیے رکھ لیا تو روزہ غلط ہے۔ کیا فائدہ اپنے سنتی روزے ضائع کرنے کا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ قضا روزہ رکھے۔ اس میں وہ وعدہ ہے امام کا کہ اگر کوئی ایسی تاریخوں میں قضا روزہ رکھے گا تو اس کا قضا روزہ بھی اس کو مل جائے گا، اور جو سنتی روزے کا ثواب ہوتا وہ بھی اس کو پورا مل جائے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ سنتی میں منت کا روزہ ہم رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس پر واجب روزہ باقی ہو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، اور منت کا روزہ مستحب نہیں، منت کا روزہ تو خود واجب ہے۔ تو اگر کسی پر قضا روزے باقی ہوں تو منت مانی بھی جا سکتی ہے، اور جو منت مان چکے ہیں اس کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ واجب روزے ہیں۔ قضا روزے سے سنتی روزے رکیں گے، واجب روزے نہیں روکتے۔ ایک سوال جو آیا وہ یہ ہے کہ بہت ہی کم پیش آنے والا ہے عام مجمع کے لیے، لیکن بہرحال کیونکہ یہاں اتنے عام ہے، ایک مومن کا مسئلہ بھی ہو تو اس کو بیان کرنا۔ ایک آدمی کا کام غوطہ خوری، وہ روزے کی حالت میں جا کے غوطے اپنا کام کرتا ہے غوطہ خوری کا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور کئی دفعہ وہ والنٹیئر بن کے غوطہ خوری کرتا ہے، یعنی اگر وہ منع کرنا چاہے تو منع بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، اگر منع نہ کر سکے تو پھر کیا حکم ہے؟ اور روزوں کے درمیان اگر یہ عمل کر چکا ہے تو کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں پورے سر کو پانی میں ڈبونا حرام بھی ہے اور روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے چاہے کہ آپ کا کام ہو یا آپ والنٹیئری جا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں حرام۔ اب ایک مسئلہ اور سن لیجیے، یہ جو مسئلہ اب میں بتا رہا ہوں یہ تو سب کو پیش آ سکتا کہ اگر آدمی کوئی ایسا روزگار اس کا ہے کہ جس کے ساتھ وہ روزہ نہیں رکھ سکے گا، یعنی فرض کیجیے کوئی آدمی آپ کی ایسی بھٹی میں کام کرتا ہے، اتنی پیاس لگے گی کہ پانی اس کو پینا پڑے گا، یا کوئی آدمی ایک ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کھانا کھانا ہی پڑے گا، یا جیسے یہ مسئلہ کہ اس کو غوطے لگانا ہی پڑے گا۔ ان صورتوں میں پہلا واجب تو یہ ہے کہ اگر نوکری چھوڑ سکتے ہو تو نوکری چھوڑ دیں، یہ پہلا واجب۔ لیکن اگر نوکری نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اسلام میں مجبوریوں کا بھی خیال رکھا گیا کہ ٹھیک ہے وہ اور کوئی نوکری مل نہیں رہی ہے، یہی ایک نوکری ہے، اس کو چھوڑ دے تو کیا کریں؟ اس صورت میں پھر یہ حکم دیا گیا کہ روزہ بھی رکھو، اپنا وہ کام بھی کرو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا، اس کے علاوہ روزہ رکھو، اور بعد رمضان اس کی قضا کرنا ہے زندگی میں کسی بھی مرحلے پر، مگر ساتھ ساتھ دوسری نوکری ڈھونڈتے رہو۔ ایک آدمی آپ کی بھٹی میں کام کرتا ہے، پیاس کی وجہ سے پانی پینا پڑتا ہے، اب وہ روزہ بھی رکھے اور پانی بھی پیتا رہے، کیونکہ خالی پیاس اس کو لگتی ہے، بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھا سکتا اور کوئی کام نہیں کر سکتا، صرف پانی پیے اور روزہ رکھے، اور ساتھ ساتھ دوسری نوکری ڈھونڈتا رہے۔ لیکن جب دوسری نوکری ملے یا نہ ملے، جو روزے اس نے اس طرح رکھے ہیں وہ بھی بہرحال غلط تو ہیں، بعد میں ان کی قضا کرنا پڑے گا، لیکن ابھی بھی روزہ رکھنا ہے اور بعد میں صرف اتنے فرق کے ساتھ کہ ابھی والے روزے میں وہ اتنا کھا سکتا ہے، اتنا پانی پی سکتا ہے کہ جس کی اس کی ملازمت کی وجہ سے ضرورت ہے۔ یہی مسئلہ غوطہ خور کا آ گیا کہ کیونکہ پانی میں سر ڈبونا روزے کی حالت میں روزہ توڑ دیتا، اس لیے اگر والنٹیئر کی بات ہے، یعنی جب منع کرنے کا حق ہم کو ہے تو واجب ہے کہ منع کر دیں، اور اگر لازم ہو جائے کوشش کریں کہ یا چھٹی مل جائے یا رات کو یہ کام انجام دیں، لیکن اگر نہیں رمضان ہی میں کام کرنا ہے، دن ہی کو کام کرنا ہے اور چھٹ بھی نہیں رہی، یعنی ہم کو سہولت نہیں دے رہا ہے ہمارا ادارہ، تو اس صورت میں وہی مسئلہ کہ ٹھیک ہے روزے رکھ کے غوطہ خوری کرتے رہیں، بعد میں اس روزوں کی قضا کرنا ہوگی، اور ساتھ ساتھ اگر دوسری نوکری مل سکتی ہے تو یہاں سے استعفیٰ دے کے ریزائن کر کے اس کو اختیار کر دیں۔ دوسرا مسئلہ آیا کافر اور مشرک کے بارے میں کہ اگر جو میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ کافر اور مشرک کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، کافر نہیں،
مگر وہ کافر اور مشرکوں کے ہاتھ کا کھانا خوشی سے کھاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ روم میں آیت 31 کے تحت نہیں، پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ سورہ روم میں 31ویں آیت کے تحت جو مسلمان اس زمرے میں آتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے. قرآن کی اس آیت کی تفسیر کو تو چھوڑیں، خلاصہ یہ ہے مسئلے کا، جس کے بعد یہ 2 مسائل مکمل ہو جائیں. خلاصہ یہ ہے اس مسئلے کا کہ کافر اور مشرک کے ساتھ کھانا کھانا تو حرام ہے اگر اس نے گیلے ہاتھ سے اس کو پکایا، یہ تو حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا. البتہ جس کھانے کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اس میں اس کا گیلا ہاتھ لگا یا نہیں لگا، اور ایسی چیز ہے کہ جس میں کبھی ہاتھ لگتا ہے کبھی نہیں لگتا. فرق کیجیے ایک ایسی چیز ہو جس میں گیلا ہاتھ لگ کے رہتا اور آپ بلا وجہ شک کریں تو وہ شک نہیں کرے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس میں ہاتھ لگ بھی سکتا اور بغیر ہاتھ لگے بھی پکائی جا سکتی ہے وہ چیز، اور آپ کے سامنے کافر نے رکھ دی، آپ کو نہیں معلوم اس نے ہاتھ لگایا یا نہیں لگایا، تو شک کے عالم میں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ اس نے گیلے ہاتھ سے پکایا ہے اس چیز کو تو وہ اس چیز کا کھانا خراب. جو مسلمان اس مسئلے پر عمل نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، مگر یہ مسئلہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ جو مسلمان اس پر عمل نہ کرے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے. نہیں، وہ مسلمان گناہگار ہے سب کچھ، مگر وہ مسلمان رہے گا، اس کے ساتھ ہم وہی سلوک کریں گے جو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں. جس مسلمان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا کھانا پینا جائز. البتہ یہ دوسری بات کہ اگر آپ کی تعداد اتنی زیادہ کہ آپ اس مسلمان سے بات چیت بند کر دیں، تعلقات توڑ دیں، تو وہ مجبور ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے گا اور اپنے گناہ کو چھوڑ دے گا، تو وہ امر بالمعروف واجب ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ کی تعداد کم ہے اور عام طور پہ یہی ہوتا، آپ اس سے تعلقات توڑیں تو وہ اپنے گناہ کو نہیں چھوڑے گا. اس صورت میں اس کو گناہگار مانیے، مگر وہ مسلمان رہے گا، کافر نہیں ہے. اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا سب بالکل جائز. یہ 2 مسئلے ہو گئے، وقت تو بہت کم رہ گیا، مگر یہ 2 مسئلے میرے پاس تقریباً 1.5 مہینے سے پڑے ہوئے، ان کا میں مختصر جواب دے دوں، اس کے بعد ایک اور مسئلہ بتا کے گفتگو ختم. ایک سوال یہ ہے کہ متع اور زنا میں کیا فرق ہے، اور اگر عورت کوئی متع کرنا چاہے تو کس کی اجازت دی جائے. متع اور زنا میں وہی فرق ہے جو نکاح اور زنا میں فرق ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے. متع حلال ہے، زنا حرام ہے، جس طرح نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے. نکاح اور متع میں صرف 2-3 چھوٹے چھوٹے فرق، جس میں ایک ہی فرق واضح ہے کہ نکاح میں کوئی مدت نہیں، آج نکاح پڑا تو کل بھی طلاق دے سکتے ہیں، چاہے کبھی بھی نہ دیں. متع میں ایک مدت ہے کہ اتنے عرصے تو وہ بیوی رہے گی ہی. تو متع چونکہ قرآن کریم کے سورہ نساء اور 5ویں پارے سورہ محسنات کی پہلی ہی آیت سے ثابت، اس اعتبار سے اس میں اور زنا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ان دونوں میں آپس میں کوئی ربط نہیں. تعجب ہوتا ہے مسلمانوں پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی متع تو بالکل ایک طرح کا زنا ہو گیا، جبکہ تنیزی کو سارا عالم اسلام جائز سمجھتا. اگر یوں دیکھا جائے اعتراض کی نگاہ سے تو تنیزی تو متع سے زیادہ بدتر چیز ہے. ایک عورت بازار میں فروخت ہو رہی، متع میں بہرحال بیوی کی مرضی ضروری، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا متع، لیکن تنیزی میں تو اس تنیز کی مرضی بھی نہیں چلے گی. جب چاہا اس کو خریدا، جب چاہا جس کے ہاتھ بیچ دیا، وہ تمام مسلمان کہتے ہیں جائز. مگر متع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو زنا جیسا ہے، یہ جائز نہیں ہو سکتا. مولا کے الفاظ میں اگر اس کو حرام نہ کیا جاتا تو دنیا میں زنا کا نام و نشان مٹ جاتا، سوائے شقی کے کوئی زنا نہ کرتا. تو متع اتنی عام چیز ہے جو زنا کو ختم کرنے والی چیز. تو زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا ہے. مزید تفصیلات کے لیے آپ کو اردو میں کئی کتابیں مل جائیں گی. مولانا نقوی صاحب قبلہ کی متع اور اسلام ہے، اسی طرح مولانا مرتضی حسین فاضل لکھنوی کی متع اور اسلام ہے. کتابیں بہت ہیں، یہاں کے درس میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ایسی تنظیموں میں شریک ہونا جو لسانی، علاقائی یا گروہ کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ جو ہے اسلام کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن بالکل بھی جائز نہیں. ایسی تنظیموں میں کہ جو ایک علاقے کے لوگوں کے لیے بنائی جائے یا ایک زبان بولنے والے کے لیے بنائی جائے، اسلام کی نگاہ میں حرام نہیں، اگر اس میں عصبیت اور تعصب نہ آنے پر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو لوگوں کے لیے کام کرنا، مگر ایک آدمی ساری دنیا کے لوگوں کو کام نہیں کر سکتا، تو وہ آغاز کہاں سے کرے گا؟ اپنے رشتہ داروں،
اپنے قریبی لوگوں سے. چنانچہ وہ تنظیم اس لیے بناتا ہے کہ میں کن لوگوں کی خدمت کروں, مگر یہ مقصد نہیں ہے کہ دوسروں کے خلاف یا دوسروں پہ ظلم کروں. تو ایسی تنظیم میں کوئی حرج نہیں. خود آپ کی تنظیم فوجا, شیعہ, اثناسی جماعت کسی کی ایک مثال, کسی مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا کہ اس میں شریک ہونا حرام, جبکہ یہ خالصتاً ایک خاص گروہ کے لیے بنائی گئی. اگر میں چاہوں تو کسی صورت میں بھی اس میں شریک نہیں ہو سکتا. یا اسی طریقے سے بات کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اگر امام زمانہ اگر کہیں کہ ہم ممبر بننا چاہتے ہیں تو ممبر نہیں بن سکتے, یا بن جائیں تو شاید ووٹ نہیں دے سکتے, جو کچھ بھی قانون ہوگا مجھے نہیں پتا. تو خیر, اب یہ جو تنظیم بنائی گئی ہے کیا حرام؟ بالکل حرام نہیں, اجازت, بلکہ اس کی بعض شاخوں کو تو مراجع نے اجازت دی ہے خمس وغیرہ جمع کر کے خرچ کرنے کی. اگر حرام ہوتی تو بالکل مطلقہ حرام ہو جاتا. یعنی حرام کا مطلب جیسے شراب کھانے والے انجمن بنائے تو کیا خدا نخواستہ کوئی مجتہد ان کو اجازت دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا. مگر اس تنظیم کو اجازت ہے, یا اس کی قسم کی اور تنظیم. تو مسئلہ کیا کہ یہ تنظیم اس لیے نہیں بنائی گئی کہ باقی لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانا, بلکہ ایک کام کرنا. اب یہ کہ سب سے پہلے اپنے علاقے والے, اپنے خاندان والے, اپنے رشتے داروں کی خدمت ہے, اس کے بعد دوسرے لوگوں کی. تو جب ایسی کوئی لسانی یا گروہی تنظیم ہے تو جائز. لیکن اگر مقصد تعصب کا مطلب یہ کہ ہمارا آدمی جو کام کرے گا ہم ہمیشہ اس کی حمایت کریں گے چاہے وہ غلط, یا یہ بھی نہیں معلوم کریں گے کہ صحیح ہے غلط, اور ہماری تنظیم سے باہر کا کوئی آدمی کام کرے گا وہ ہمیشہ ہم اس کو غلط مانیں گے, یہ اگر ہے تو بالکل حرام اور گناہ ہے, بلکہ گناہ کبیرہ. پاکستان میں موجودہ زمانے میں جو لسانی اور علاقائی تنظیمیں ان کی اکثریت میں تعصب داخل ہو گیا, اس لیے ان میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام. صرف اس تنظیم میں کہ جس کا مقصد نیک ہو, کوئی خلاف اسلام بات نہ ہو, لوگوں کا حق دلوانا ہے مگر دوسروں سے چھین کے نہیں, ایسی تنظیم اگر کوئی بن جائے تو اس میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کے بعد پھر ویسے تو جہاں تک میری گفتگو پہنچ گئی یہیں پر مجھے ختم کرنا چاہیے گفتگو, لیکن ایک سوال آ گیا, اس کا میں جواب دیتے ہوئے ایک مومن سے وعدہ کروں کہ پچھلی تقریر میں بینک کی ملازمت کا مسئلہ آیا, بینک کی تنخواہ کا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں کبھی بیان کیا جائے گا. اچھا, اب ایک آخری سوال ہے کہ ایک ایسی بی سی یا کمیٹی ڈالنا جائز کہ جس میں طریقہ یہ ہے کہ جس کی بی سی جیسے ہی کھلے گی بس اس کے بعد اس کو پیسے دینا نہیں پڑیں گے. ہر مہینے مثلا ہم دے رہے ہیں, یا شروع میں اس کے ممبر بن گئے, اب ہر مہینے نام نکلے گا, جس کا نام جس مہینے نکل آیا اس کے بعد اس کو پورے پیسے مل جائیں گے, مزید نہیں دینا پڑیں گے. جی نہیں, ایسی بی سی یا کمیٹی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. اور اگر اس میں نام دے چکے ہیں تو مزید قسطیں نہیں دیں گے, کوشش کریں گے کہ اپنا پیسہ واپس مل جائے. یہ مسئلہ آغا کوئی کو لکھ کے بھیجا گیا تھا, لیکن اس کا جواب بالکل ابھی 10 یا 15 دن پہلے پہنچا. آغا خمینی کا فتویٰ کیا ہے وہ نہیں معلوم. آغا کوئی کا جواب آ گیا ہے کہ اس قسم کی بی سی میں یا اس قسم کی وہ دوسری اسکیمیں جسے لکی اسکیم یا لکی نامی اسکیم یا لکی کمیٹی کہتے ہیں, ان سب میں حصہ لینا حرام ہے, اور جو پیسہ اس طرح ملے وہ پیسہ جائز نہیں ہوگا. وہ جو بی سی کا پرانا سسٹم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس کے بعد ایک آخری مسئلہ آج کی حد تک جس پر میں گفتگو اختتام کو پہنچاؤں گا وہ یہ کہ آغا کوئی نے واجب غسل میں اجازت دی, واجب غسل میں اجازت دی. عام طور پہ تو غسل کا یہی طریقہ مشہور ہے کہ نیت کریں, نیت کر کے سر و گردن دھوئیں, اس کے بعد سیدھی طرف کا آدھا جسم, اس کے بعد الٹی طرف کا آدھا جسم. لیکن آغا کوئی نے اجازت دی کہ آپ چاہیں تو نیت کریں پھر سر و گردن دھوئیں, پھر پورا جسم ایک ساتھ بھی دھو سکتے ہیں سیدھے اور الٹے کیے بغیر. ویسے تو سارے علماء آغا خمینی ہو یا آغا محسن حکیم ہو یا آغا بروجردی ہو وہ سب قائل تھے کہ نہیں, پہلے سیدھا جسم دھلے گا پھر الٹا جسم دھونا واجب. موجودہ مراجع یہ کہ گزشتہ 40-50 سال کے مراجع آغا کوئی نے اس بات کی اجازت دی کہ غسل جنابت یا عورت کے جو غسل ہیں جو واجب غسل, بلکہ جتنے بھی غسل ہو واجب ہو یا سنت ہو, جمعے کا غسل ہو یا کوئی بھی غسل, اس میں جسم کے 2 حصے کر کے آپ غسل کر سکتے. سر و گردن کے بعد پورا جسم ایک ساتھ دھویا جا سکتا. البتہ ثواب اسی میں کہ پہلے سیدھی طرف کا دھوئے پھر الٹی طرف کا, سوائے غسل میت. میت میں جو غسل دیا جاتا مردے, اس میں آگا کوئی بھی اس کے قائل ہیں, ان کا فتویٰ ہے واجب,
کہ میت کو غسل دیتے وقت 3 حصوں میں دھونا واجب. پہلے سر و گردن کو دھوئیں، پھر سیدھی طرف کے جسم کو، پھر الٹی طرف کے جسم کو. کیونکہ یہ مسئلہ مجھے بتایا گیا ہے اور میں نے تصدیق کی تو پتہ بھی چلا کہ کراچی کے بعض غسل خانوں میں غسل دینے والے اگر ذرا ضعیف یا بوڑھے ہوں، بلکہ بعض جگہ نوجوان بھی، زحمت و تکلیف سے بچنے کی خاطر جب میت کو نہلاتے ہیں تو پہلے سر و گردن دھو لیتے ہیں. اس کے بعد اصولاً تو ان کو پہلے پورا سیدھا جسم دھونا، پھر الٹا جسم دھونا، مگر اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ پہلے سیدھا جسم دھویا، پھر میت کو پلٹا گیا تاکہ سیدھے جسم کا جو پیچھے کا حصہ ہے وہ دھو لیا جائے، پھر میت کو پلٹا گیا، پھر الٹا جسم دھویا گیا، پھر الٹے جسم کا پچھلا حصہ. تو وہ بار بار میت کو پلٹ نہیں سکتے یا پلٹنا نہیں چاہتے. تو بعض غسل خانوں میں تو میں نے تصدیق بھی کی ہے اور ویسے بتایا تو بہت سے لوگوں نے تھا کہ لوگ اس مسئلے پر آغا ہوئی کے فتوے کا نام لے کے عمل کر دیتے ہیں کہ پہلے سر و گردن میت کی دھو لی، اس کے بعد میت کو پورا اوپر کا سامنے والا جسم دھو لی، اس کے بعد میت کو ایک ہی دفعہ پلٹ دیا تاکہ پیچھے کا پورا جسم ایک ساتھ دھل جائے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ آغا کوئی نے اس کی اجازت دے دی. زندہ آدمی کے غسل میں اس کی اجازت ہے. مردہ اگر اس طریقے سے مردے کو غسل دیا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے. اور اگر کسی میت کو اس طرح غسل دیا گیا اور ابھی میت قبر میں قرار نہیں ہوئی ہے تو واجب ہے اس کو نکال کے دوبارہ صحیح غسل دینا. البتہ اس مسئلے میں اگر زیادہ زحمت ہو رہی ہے کہ 2 دفعہ میت کو پلٹ کے سیدھا کرنا تو اس کا ایک آسان حل ہے. پہلے سر و گردن کو دھویا، اس کے بعد سیدھی طرف کا سامنے کا جسم دھو لیا، پھر میت کو الٹا کر دیا، الٹا کر کے جو سیدھی طرف کا پیچھے والا جسم ہے اس کو دھو لیا. ٹھیک ہے. اب الٹی طرف کو دھونے کے لیے میت کو دوبارہ سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں. جب آپ نے میت کا پیچھے کا جسم دھو لیا سیدھی طرف تو سیدھا حصہ مکمل ہو گیا. اب میت اسی طرح الٹی ہوئی، جو اس کے الٹی طرف کا پچھلا جسم ہے اب اس کو دھو لیجیے. اس کے بعد میت کو سیدھا کر کے الٹی طرف سامنے والا جسم دھو لیجیے، اب غسل صحیح ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ ایک دفعہ ہم پلٹیں گے سیدھی طرف کے پچھلے حصے کو دھونے کے لیے، پھر میت کو سیدھا کر کے الٹی طرف کا سیدھا حصہ دھو، الٹی طرف کا سامنے کا حصہ دھو، پھر میت کو پلٹ کے الٹی طرف کا پیچھے کا حصہ دھو. ایسا نہیں، بلکہ میت کے سامنے کے حصے کو دھو لیا سیدھی طرف، پھر میت کو پلٹ کر اسی سیدھے ہاتھ کے پچھلے حصے کو دھویا، پھر اسی کے بعد الٹی طرف کے پچھلے حصے کو دھو لیا تاکہ ایک ہی دفعہ کے پلٹنے میں دونوں حصے دھل جائیں. پھر میت کو سیدھا کر کے الٹی طرف کا جو باقی سامنے کا حصہ ہے اس کو دھو لیں. تو وہ جو 2 دفعہ پلٹنے سے لوگ گھبرا رہے ہیں وہی ایک ہی دفعہ پلٹنے کے اندر پورا غسل مکمل بھی ہو جائے گا اور صحیح بھی ہو جائے گا. تو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ چاہا کہ اس مسئلے کو حل کر دیا جائے کہ آغا کوئی نے مطلقاً اس کی اجازت نہیں دی. اور غسل دینے والا جب ایک ذمہ داری اپنے کندھے پہ لیتا تو اس کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ اس کو پورا کر سکتا، اور اسی لیے پورے معاشرے پر واجب کفایہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی بلا ٹالنے کے لیے جو بھی غسل کر رہا ہے اس پہ چھوڑ دیں. ایک مسئلہ رکھا گیا ہے اسلام میں کہ اگر آپ کو اطلاع ملی کہ کسی مومن کا انتقال ہوا تو اس کا غسل سب پہ واجب. اگر مرنے والی عورت ہے تو سارے محلے کی عورتوں پر، محلہ تو میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ پورے شہر کی عورتوں پر، اور مرنے والا مرد ہے تو سارے شہر کے مردوں پر. صرف اس وقت ہماری جان چھوٹ سکتی اگر ہمیں پتا چل جائے کہ کچھ اور لوگ میت کو غسل دینے گئے جو صحیح غسل دیں. اگر ہم کو یقین ہے کہ ان کو غسل نہیں آتا یا وہ اتنے بوڑھے آدمی ہیں کہ غسل نہیں دے پائیں تو ہم پر واجب رہے گا کہ ہم جا کے صحیح طریقے سے میت کو غسل دیں. کیونکہ میت کو غسل دینا اور میت کو کفن پہنانا اور نماز پڑھنا اور دفن کرنا، یہ 4 چیزیں معاشرے کے تمام مسلمانوں پر واجب، تمام مسلمانوں کے لیے واجب. اس میں کسی کو چھوٹ نہیں دی جائے گی. بس 2 جملے میں کہہ دوں اور بات ختم ہو جائے گی. 25 رجب کا دن گزرا، چند ہی گھنٹے گزرے ہیں امام کاظم کی شہادت. اب مصائب پڑھنے کا موقع تو نہیں، تاریخ شہادت بھی گزر گئی ہے، لیکن یہ آخر میں اگر آج یہ تذکرہ نہ ہو تو عجیب لگے گا. ایک عام مسلمان کے لیے اتنی پابندی اسلام نے لگائی تو امام معصوم اگر شہید ہو رہے ہیں تو کیا ان کے غسل و کفن و دفن کا مسئلہ مسلمان اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھ سکتے؟ ہمارا 7واں امام یہ امتحان بھی دینا پڑا
کہ بعض روایتوں کے مطابق ہارون نے شہید کرانے کے بعد حکم دیا کہ امام کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھ دیا جائے. حکم خدا سے میرا 8واں امام آ کر بابا کو غسل و کفن تو دے گئے، مگر بعض روایتوں کے مطابق 7ویں امام کے جسم پہ جو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں تھیں وہ اسی حالت میں رہی. یہ ہمارے 7ویں امام کا امتحان ہے کہ شہادت کے بعد بھی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہ اتر پائی. اور کوئی یہ منظر دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، شہزادی فاطمہ زہرا تو اپنے لال کی یہ حالت دیکھ رہی ہوں گی. آئے فاطمہ کیا گزری ہوگی جب 7ویں امام کا جنازہ اس حالت میں دیکھا ہوگا کہ میرا بیٹا ہے اور گلے میں توپ، شہادت کے بعد بھی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کفن کے بعد بھی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں کفن کے بعد بھی ہے، اور جنازہ بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا. خلیفہ تو سمجھ رہا رات کے اندھیرے میں آنے جانے والے اور ان کی سواریاں جب امام کے لاشے پہ سے گزرے گی تو یہ لاشا پامال بھی ہو جائے گا، توہین بھی ہو جائے گی. مگر پروردگار عالم کو دکھانا تھا، ایک معجزہ دکھانا تھا. چنانچہ سواریاں آئیں تو بغداد کے پل پر، مگر کوئی سواری کا جانور قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے. مالک کوڑے مار مار کے اپنے جانور کو زخمی کر رہے ہیں. جانور مر جانے کو تیار، مگر ایک قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے. یہاں تک کہ اگلی صبح آ گئی. خود ہارون کے بھائی کے ہاتھوں سے پروردگار عالم کو یہ معجزہ دکھانا ہے. بڑی شان سے 7ویں امام کا جنازہ اٹھا. سارے بغداد میں اسیر بغداد کے جنازے کی خبر پھیل گئی. 7ویں امام نے کتنے مصائب برداشت کیے، مگر شہادت کے بعد لاشے کی پامالی سے خدا نے بچایا. اب اندازہ کریں وہ کربلا کا شہید، اس کا امتحان کتنا سخت تھا کہ شہید بھی ہوا اور اس کا لاشا بھی پامال ہو.